اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا خلاصۃ القرآن کا سلسلہ الحمدللہ 14 پارے مکمل ہو گئے اور آج 15واں پارہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آغاز میں ہی واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس پارے میں جہاں معراج کا تذکرہ ہے، بلکہ جو پہلی صورت ہے اس کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کے احوال کا تذکرہ بھی ہے۔ اگر ابتداً ہم یہ اتنا عرض کر دیں کہ کون کون سے واقعات اس بارے میں ہمیں نظر آتے ہیں اور کون سی تعلیمات ہیں، ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو ایک تو واقعہ معراج ہے، پھر بنی اسرائیل کے احوال ہیں، اس کے بعد انسانی فطرت کا تذکرہ بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے معاشرتی تعلقات میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور فواحش سے، ان برائیوں سے، منہیات سے رکنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی سورہ مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو جو شفاعت کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی زینت ہے۔ اس کے بعد انسان کو اگر رب رحمان ساری نعمتیں بھی عطا فرما دے، پھر بھی اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس فطرت کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، جو اس پارے کا دوسرا عنوان ہے۔ تو سورہ کہف میں وہ مشہور واقعہ جو اصحاب کہف کا ہے، اصحاب غار کا ہے، جنہوں نے اپنا ایمان اس زمانے کے بادشاہ سے بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی، اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی فرمائی، اور پھر ان کے ذریعے آج کے نوجوانوں کو جو اسباق دیے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم واقعہ معراج سے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معزز سامعین و ناظرین، ابتدا ہی اللہ کریم نے لفظ سبحان سے فرمائی ہے، اور سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا آغاز اس لیے لفظ سبحان سے فرمایا، اور قرآن پاک کا یہ معمول بھی ہے، اسلوب بھی اللہ رب العزت کا قرآن عزیز میں یہ ہے کہ جب کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمانا ہو جسے انسانی عقل ظاہری طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو لفظ سبحان کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن عزیز میں ہمیں 2 معراج نظر آتے ہیں۔ ایک تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا معراج ہے، جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور جا کے عرض کیا تھا کہ رب آرینی انظر الیک، کہ مولا مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا تھا لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق رب رحمان نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور معکوس تجلی جب آتی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اسے بھی برداشت نہ کر پائے۔ فلما افاقا، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا اور آپ اٹھے تو آپ نے کہا سبحانکا، کہ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ تو یہ لفظ سبحان بنیادی طور پہ تنزیہ ہے اپنے رب کی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، جسے قرآن صاحب الحوت کے لقب سے بھی یاد کرتا ہے کہ مچھلی والا، تو مچھلی کے پیٹ میں سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، لا الہ الا انت، پھر اس کی تنزیہ کرتے ہیں کہ سبحانکا، کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور اپنے اس غلطی اور جرم کا اعتراف وہاں ہمیں نظر آتا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو لفظ سبحان کا آغاز اللہ کریم ہمیشہ اسی طرح فرماتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسا معجزہ ہو جسے ظاہری طور پہ انسانی عقل تسلیم نہ کرتی ہو، تو لفظ سبحان سے آغاز ہے کہ آج 1400 سال بعد لوگ انکار کر دیں گے کہ واقعہ معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جسمانی معراج نہیں ہوا، فقط روحانی معراج ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوا، فقط منامی معراج ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعمتیں عطا فرما سکتا ہے کہ وہ ٹھوکر لگا کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں، پرندے کی تخلیق کا عارضی طور پہ میرا رب عطائی طور پہ انہیں یہ اختیار بھی دیتا ہے
تو جو رب یہ ساری طاقتیں رکھتا ہے وہ اپنے محبوب کو معراج کیوں نہیں کروا سکتا؟ لہذا واقعہ معراج کے حوالے سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ مرکب معراج عطا فرمایا ہے، بیداری کی حالت میں معراج عطا فرمایا ہے، جسمانی کیفیت میں معراج عطا فرمایا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا کے مقام کعبہ کا حسین پہ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو معراج کا تذکرہ ہمیں 15ویں پارے میں ملتا ہے، اور اس اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ ہم نے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی تھی، تورات بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ جو کتاب ہم نے جناب موسیٰ کو عطا فرمائی، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب اس آیت مبارکہ سے مفسرین یہ نقطہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اسی طرح امت مسلمہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب رحمان نے قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور قرآن کیونکہ مصدق ہے، اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ جتنے انبیاء پہلے تشریف لائے ہیں، قرآن عزیز یہ رہنمائی کرتا ہے کہ سارے انبیاء مبشر ہیں، اور ہمارے آقا مصدق بن کے تشریف لائے۔ جو پہلے آتا ہے وہ بعد والے کی آنے کی خوشخبری دیتا ہے، اور بعد والا پہلے کی تصدیق کرتا ہے۔ تو رسول اکرم کیونکہ مصدق بن کے آئے ہیں، تو آپ کا مصدق بن کے آنا یہ آپ کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کوئی نبی بعد میں بھی آنا ہوتا نعوذ باللہ تو میرے آقا بھی مبشر ہوتے، جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ تو رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا کی ختم نبوت پہ قرآن کا نزول، کیونکہ آپ صرف آخری نبی نہیں ہیں، آپ خاتم النبیین نہیں ہیں، خاتم المرسلین نہیں ہیں، آپ صرف سید الاصفیاء والاتقیاء نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات نے آپ کو خاتم الوحی بھی بنایا ہے، آپ پر وحی کا بھی اختتام فرما دیا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اور پھر خطاب فرمایا میرے رب نے کس کی ذریت سے؟ ان کی ذریت سے جنہیں اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار فرمایا تھا، جنہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، جن سے دوبارہ نسل انسانی آگے بڑھی ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی برکت سے بچ جانے والوں، دوبارہ اپنی نسل کو بڑھانے والوں اور بنی نوع انسان میں شامل ہونے والوں، حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اگر تم بھی شکر گزار بندے بن جاؤ گے تو رب رحمان اپنی رحمتیں تم پر بھی نازل فرمائے گا۔ اسی رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کا لوگو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، میرا رب ان مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ دنیا میں بھی میرا رب عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اپنی جناب سے اجر کبیر عطا فرمائے گا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو پریشانی میں اپنے رب کو اسی طرح یاد کرتا ہے کہ جب خوشی ملتی ہے تو پھر اپنے رب کو بھول جایا کرتا ہے۔ حالانکہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور غم، حزن، پریشانی بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور انسان کو اسے برداشت کرنے کا اور صبر کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اور انسانی فطرت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے، انسان جلد بازی میں اپنی فطرت کو سامنے لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے تو سارے پارے کا ترجمہ یا تفصیل تو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، تو جو ضروری احکامات ہیں خلاصے کی صورت میں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ حقوق العباد میں بھی فیصلہ ہو گیا اور حقوق اللہ میں بھی فیصلہ ہو گیا۔ حقوق اللہ میں فیصلہ یہ ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں، تیرا اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا، شرک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے،
اور حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ، سب سے افضل ترین حق جو بنتا ہے وہ تیرے والدین کا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا آقا ارشاد میں من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ آقا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ پھر پوچھا کہ آقا کون؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ تو والدین کے ساتھ مجموعی طور پہ حسن سلوک کرنے کا آقا کریم علیہ التحیۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کو، دونوں کو، ماں اور باپ کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت کی ضمانت اپنے رب سے زندگی میں حاصل کر لیتا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہوتا۔ اور جس سے ماں باپ ہی ناراض ہو کے دنیا سے جاتے ہیں، وہ انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں چند اور احکامات بھی ارشاد فرمائے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے سارے محرمات کو اس رکوع میں جمع فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جس طرح وہ تمہیں رزق دیتا ہے وہ انہیں بھی رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اگر جنم دیتے ہوئے بچے کو ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی میرا رب اس بچے کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، لہذا رزق دینے کی ذمہ داری میرے رب کی ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، میرا رب رزق سے محروم کرنا چاہے تو وہی ہے جو رزق کو بڑھا دیتا ہے، وہی ہے جو رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو فواحش کی طرف بھی اشارہ فرمایا، بار بار اشارہ فرمایا ہے، بلکہ ایک اور موقع پہ قرآن پاک میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ ظاہر الاسم و باطنا، کہ تم کسی بھی گناہ کا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الاسم و باطنا، کہ کسی بھی گناہ کا جو ظاہر اور باطن ہے دونوں کو چھوڑ دو۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ظاہری طور پہ صرف اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، منزہ رکھتا ہے، تزکیہ کر کے رکھتا ہے تو صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کی نیت کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور جو کسی بھی گناہ کا باطن ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرتی المیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہم وعدے تو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور پھر وعدہ پورا نہیں کر سکتے۔ اس سورہ مبارکہ میں حکم آیا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو بھی پورا کرو، کیونکہ وعدہ پورا کرنا قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے وعدے پورا کرتا ہے اور تم سے بھی وعدے پورے کرنے کا میرا رب مطالبہ کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہوتی، یہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ انسان کسی کے بارے میں اپنا عقیدہ بھی بنا لیتا ہے، تاثر بھی قائم کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تم ان کی ٹو میں نہ لگو، تم ان کے پیچھے نہ چلو، تم ان پہ اپنے اعتقاد کو قائم نہ کرو، کیونکہ سماعت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل مواخذہ ہے۔ جو کچھ سنتے ہو اللہ نے اس کا حساب لینا ہے، جو دیکھتے ہو اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، اور دھڑکنے والے دل کی ایک ایک دھڑکن کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اشارہ یہی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی گناہ کے ظاہر سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور کسی بھی گناہ کے باطن سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنو آدم کی تخلیق کی طرف اشارہ فرمایا، بنو آدم کی تکریم کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ واحد مذہب ہے پوری کائنات میں کہ جو انسان کو تکریم بھی دیتا ہے اور اسے بنیادی حقوق بھی عطا کرتا ہے۔ مومن کی بات نہیں ہو رہی اس آیت مبارکہ میں، اللہ کریم بنو آدم کی بات کر رہا ہے۔ جو انسان بھی آدم کی نسل میں سے ہے میرا رب اسے تکریم دینے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ارشاد فرمایا ہم نے بنو آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سفر کرنے کے لیے سارے
ذرائع اور وسائل اور اسباب عطا فرمائے ہیں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور جتنی بھی ہماری مخلوقات ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جس کو میں نے پیدا کیا اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت مآب میں نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کے اس جملے کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں اس سورہ مبارکہ میں نظر آتی ہیں، اور سب سے اہم جو اللہ کریم نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ لازم ہے کہ تہجد کی نماز بھی آپ ادا فرمایا کریں، اور آپ کی تہجد کے صدقے میں بروز محشر آپ کو مقام محمود عطا فرماؤں گا، مقام شفاعت عطا فرماؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا مقام شفاعت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مقام شفاعت یہ ہے کہ میں سر سجدے میں رکھوں گا اور اپنے رب سے اذن طلب کرتا رہوں گا، اور جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے اس وقت تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ تو میرا آخری جملہ یہ ہے، حضرات گرامی ذرا غور کیجئے کہ اگر نماز تہجد کے صدقے میرا رب ساری امت کو شفاعت عطا فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا، تو پھر جو پنجگانہ نماز ہے، فرائض نماز ہیں، میرے آقا کی دیگر عبادات ہیں، ان کے صدقے میرا رب رسول اکرم کی امت کو اور کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر